السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز۔ صبح صبح جو سب سے شاکنگ نیوز جو تھی وہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے، ان کی ڈیتھ کے حوالے سے ملی۔ ابھی تک بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا ہے اور بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے جس طرح بالکل اپنا کوئی قریبی جو ہے وہ اس طرح بچھڑ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ساری خبریں دیکھی ہیں، ٹویٹر کے اوپر سارا وہ ہے، پھر بھی یقین نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اتنے قریب سے جن صحافیوں کو میں جانتا ہوں اور جانتا تھا، ان میں سے ایک ارشد صاحب بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا، ان کو بہت قریب سے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ایک چینل پہ جو تھے وہ بیورو چیف تھے، اس جگہ تو سلام دعا ہوتی تھی، لیکن جب دوسرے چینل پہ بالکل برابر میں اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ساتھ کون اتنے زبردست صحافی اور اتنے اصولوں کے پکے اور ایموشنل بھی تھے، جذباتی بھی تھے، لیکن جو ان کی اب ٹویٹر کے اوپر اور جو میڈیا کے اوپر اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں پولیس کی تھا اور یہ تھا، وہ کینیا کی پولیس کے حوالے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں، بغیر کسی تحقیقات کے فائنل رپورٹ آئے بغیر ایک دم سے ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ جو بس خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں کسی بھی طرف سے وہی بس سچ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے پیچھے کچھ قوتیں تھیں، کچھ لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اپنا ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جس طرح ان کی فیملی کی طرف سے بھی آ رہی ہیں خبریں کہ ہماری گھر کی پرائیویسی کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی خیال رکھا جائے، ایسے موقع کے اوپر بھی لوگ جو ہیں معاملات کو متنازع کرنے سے باز نہیں آتے۔ ارشد صاحب انتہائی بااصول آدمی، ان کے ایک کولیگ ہیں، میں چلیں نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک تھوڑا سا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی گاڑی کو لیگل مطلب ہے کہ ان کی جو گاڑی کے جو ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں اس کو لیگل کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا اثر و رسوخ استعمال کیا، یا اس کو کلیئر کروانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ارشد صاحب نے میل کر دی تھی اپنے ہیڈ آفس میں کہ یہ بندہ مجھے نہیں چاہیے، اس نے اپنی اتھارٹی کو یا میرے نام کو یا اپنے اس پوزیشن کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنا بااصول آدمی تھا ارشد صاحب۔ اور میں ایک دفعہ ان سے پوچھا، کیونکہ انویسٹیگیٹنگ جرنلزم اس وقت اگر کوئی بندہ کر رہا تھا، میرے خیال میں پہلے ہم نے شروع میں دیکھا، آج سے 10-15 سال پہلے اور ادارے اور جرنلسٹ بھی کرتے تھے جنہوں نے ایوارڈ وغیرہ بھی لیے ہوئے، لیکن اس وقت اگر کوئی بندہ کر رہا تھا پچھلے 3-4 سال میں، وہ میرے خیال میں بہت ہی کم نام ہے۔ ایک ارشد شریف صاحب کا نام ہی سامنے آتا ہے جو ڈاکومنٹ لے کے باقاعدہ پوری انویسٹیگیشن کرتے تھے اور اس میں ساری چیزوں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، کیا پیناما تھا، کیا بعد میں آنے والے جتنے بھی معاملات تھے، پھر ایون فارن فنڈنگ والا جو کیس تھا اس کے اوپر بھی ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے کیا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ خبروں کو، صحافیوں کو، اینکرز کو کیونکہ اپنے سورس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو اگر کوئی خبریں دیتا تھا پہلے یا دے رہا تھا تو آپ تو اسی کے حوالے سے جو سکینڈل ہیں اس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیسے دل مانا کہ انہی کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا جی جب آپ کے سامنے کسی کے بارے میں اتنے بڑے بڑے ڈاکومنٹس پڑے ہوں، اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں، اتنے بڑے بڑے وہ جو پلندے ہیں اس کے ڈاکومنٹس کے، اور اس کے اندر کرپشن کی داستانیں ہوں، تو اس میں پھر آپ اپنی دوستی اور تعلق کو دیکھیں یا پھر اپنی جرنلزم کو دیکھیں۔ یہ تھے ارشد صاحب، اور یقین کریں کہ اتنا کھلے دل کا آدمی، بادشاہ آدمی، اور اتنا بااصول آدمی تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ اتنا ہمدرد انسان جو تھا وہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کی اتنی مثالیں میں آپ کو اب کیا بتاؤں۔ بینگ اے جونیئر یا بینگ ان کے کولیگ کے کام، جو باقی جو ٹیم تھی، میں ان کی ٹیم کا ڈائریکٹ حصہ تو نہیں تھا، لیکن اکثر وہ اگر کوئی چیز انہیں آپ بتاتے تھے، آپ ان کے کئی بے تحاشا اس طرح کے پروگرام ہیں جس میں اپنے وہ کولیگز، اپنے جونیئر کولیگز کا نام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی عمر فیضان کا نام لے رہے ہیں، کبھی راجہ عدیل کا نام لے رہے ہیں، کبھی علی عثمان کا نام لے رہے ہیں، کبھی مطلب وہ نام اپنی ٹیم کو کریڈٹ دینے میں بالکل بھی چوکتے نہیں تھے، اور ایون ان کو کوئی چلتے بھی اگر کوئی مشورہ دے دیتا تھا تو اس کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے تھے کہ یہ سارا اس کا کریڈٹ ہے۔ اور اگر کوئی صحافی اپنی صحافت کو چھوڑ کر
کسی حکومتی عہدے میں چلا جاتا تھا جس کی واضح مثالیں ہیں تو اس کے بھی وہ پیچھے رہتے تھے کہ اس نے صحافت نہیں کی، یہ گھسپیٹیے ہیں، یہ دوبارہ آ جاتے ہیں صحافی بن جاتے ہیں، یہ صحافت کے نام پر دھبا ہیں، اور ان کو بھی وہ بالکل مطلب لگی لپٹی کے بغیر ہی وہ سارا کچھ اپنا ایکسپریس کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے، اور وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور بلکہ ایک دفعہ ایک اور سینئر صحافی نے جو اینکر ہیں انہوں نے ڈیورنگ پروگرام کہا کہ آپ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. اگر پروگرام کے حوالے سے کچھ ایسی بات تھی تو وہ ایک جذباتی آدمی تھا، اور یقین کریں کہ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا جو کلیگ، میں نے ان کے ساتھ لاہور کا سفر بھی کیا، لاہور میں بھی گئے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور کبھی کوئی ان کے کمرے کے اندر چلا جاتا تھا وہ کبھی بھوکا واپس نہیں آتا تھا. وہ انہیں بے چینی لگ جاتی تھی کہ بندے اگر آئے ہیں یا کوئی بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے تو میں ابھی تک کیوں اس طرح بیٹھا ہوں، کیوں میں نے کوئی چیز نہیں منگوائی ابھی تک. کوئی اس طرح کی اتنی مثالیں، اتنا ہمدرد آدمی، اتنا اچھا صحافی. آج کے دور میں اگر کوئی، میں اگین کہ کوئی اگر جرنلزم کر رہا تھا تو وہ ارشد صاحب تھے، اور انہوں نے جو ملی نغمے، ترانے اور جھنڈا اٹھاتے ہوئے اتنا محب وطن. اور اسی طرح کا ایک دن تھا جب خبر ملی تھی، 2011 کی بات ہے اس وقت، کہ ان کے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی، اسی دن ان کے بھائی جو چھوٹے تھے یا بڑے تھے، اشرف شریف صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. وہ بھی شہید ہو گئے تھے، وہ آرمی میں تھے. تو سیم ایک دن میں 2 جنازے اٹھے تھے. اس جنازے کو اٹینڈ کرتے ہوئے جو وہاں پہ منظر تھے، خاص طور پہ جو ارشد صاحب کی اور پھر فیملی کا، پھر جو ان کے دوست تھے، وہ بہت ہی دل دہلا دینے والے مناظر تھے. کیا پتہ تھا کہ یہ اسی طرح کا ایک حادثہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے گا، اسی طرح کا ایک بہت ہی عجیب واقعہ ان کے ساتھ بھی پیش آئے گا. یہ کچھ یادیں تھیں ارشد صاحب کے حوالے سے، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور ان کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائے. اس سے زیادہ اب الفاظ کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے. اتنا ہی کہنا تھا.